فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کرامتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ جلد نمبر 4 میرے سامنے ہے، 86 نمبر صفحہ ہے۔ یہ فارسی اور اردو دو زبانوں پر مشتمل ہے۔ یہاں وہ مشہور روایت لے کے آئے ہیں کہ جب بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جب وہ میرا ہو جاتا ہے تو میں اسباب اس کے تحت کر دیتا ہوں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھنا اور بولنا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں اپنے زمانہ خلافت میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ 3600 میل کے فاصلے پر حضرت فاروق اعظم کی فوجیں جہاد لڑ رہی ہیں۔ جمعے والے دن، عین جمعے کے وقت میں جہاد ہو رہا ہے۔ مدینہ شریف سے 3500 میل، کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے، 3500 میل کے فاصلے پر حضرت فاروق اعظم کی فوجیں لڑ رہی ہیں اور قائد فوج کا نام ساریہ ہے۔ فاروق اعظم مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچانک خطبہ دیتے دیتے فرمایا، یا ساریہ تو الجبل، اور ساریہ پہاڑ کے پیچھے کا بھی تو خیال کرو نا۔ یہ جملہ فرمایا اور پھر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اب جو جمعے میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ مسجد نبوی میں، ان کو بڑا تعجب ہوا کہ پتہ نہیں امیر المومنین کو کوئی غلطی لگ گئی ہے خطبہ دیتے ہوئے، کیا ہوا ہے؟ کہ کہہ رہے ہیں ساریہ تو الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے کا خیال کرو۔ اس کا جمعے کے خطبے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب جمعہ ہو گیا، جماعت ہوئی، تو ساتھیوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، یہ جمعے کے خطبے کے اندر یہ کیا آپ نے فرمایا ساریہ پہاڑ کے پیچھے کا خیال کرو؟ تو فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میں نے ساریہ کو لشکر دے کر بھیجا ہوا ہے، وہ یہاں مدینہ سے 3500 میل دور جہاد کر رہے ہیں۔ پہاڑ کے دامن میں جہاد ہو رہا تھا، دشمن نے چال چلی، تھوڑا سا لشکر آگے رکھا ہوا ہے مسلمانوں کے، باقی لشکر پیچھے لا کے پہاڑ کے پیچھے سے وہ حملہ کرنے والے تھے۔ تو میں دیکھ کر رہ نہیں سکا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھے نظر آ رہا تھا مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر میں دیکھ رہا تھا 3500 میل دور، میں دیکھ رہا تھا کہ میری فوج مشکل میں ہے۔ تو میں نے ساریہ کو کہا، ساریہ بھائی پہاڑ کے پیچھے پتہ کرو نا، دشمن تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، تھوڑی سی فوج آگے رکھی ہے، باقی پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے کا خیال کرو۔ اب وہاں سے کچھ دنوں کے بعد مدینہ پاک میں بشارت دینے والا آیا، خوشخبری دینے والا آیا۔ اس سے ہم نے پوچھا جمعے والے دن فلاں فلاں جمعے کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم بڑے مشکل میں تھے، ہم شکست کھانے کے قریب تھے، ہمیں امیر المومنین کی آواز سنائی دی، ہم نے دیکھا کہ شاید امیر المومنین ہماری مدد کے لیے لشکر لے کر مدینہ سے آ گئے ہیں، لیکن ہمیں امیر المومنین نظر نہیں آئے۔ جب پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو دشمن کا بڑا حصہ پہاڑ کے پیچھے سے ہم پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ جب امیر المومنین کی ہدایت پر ہم نے پلٹ کر حملہ کیا، ان کو تہس نہس کر دیا۔ امیر المومنین نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے لشکر کی قیادت کی۔ ہم نے سنا، عمر کی زبان سے سنا، اور انہوں نے ہمیں سنایا۔ عمر نے مسجد نبوی پر بیٹھ کر دیکھ بھی لیا، بول بھی لیا، سنا بھی دیا۔ یہی وہ ہے جو اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اب یہ امیر المومنین ہے، یہ نبی تو نہیں ہے، یہ نبی تو نہیں ہے، یہ نبی کے غلام ہیں۔ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ کر یہ طاقت حاصل کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غلام نبی کی نگاہ میں اتنی طاقت ہے، امام الانبیاء کی نگاہ میں کتنی طاقت ہوگی؟
یہی کتاب ہے، 94 نمبر صفحہ ہے، ازالت الخفا، 4 نمبر جلد میں، یہ میرے سامنے حضرت مولا علی پاک مولا مشکل کشا اسد اللہ الغالب فرماتے ہیں، زمانہ امارت فاروق اعظم کا ہے، خلافت فاروق اعظم کا، میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ خواب کیا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فجر کی جماعت کرائی، آپ پیچھے کو منہ کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ایک خاتون کھجوروں کی ٹوکری لے کے آئی، اس نے حضور کے سامنے ہدیہ رکھا، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے وہ کھجوروں کی ٹوکری قبول فرما لی۔ میں علی پاک فرماتے ہیں میں قریب بیٹھا تھا، حضور نے اپنے دست نبوت سے ایک کھجور میرے منہ میں رکھی، میں نے اسے کھایا۔ آج سے پہلے ایسی لذیذ کھجور نہیں کھائی تھی، اس کا سائز بھی عام کھجوروں سے بڑا تھا اور ذائقہ تو ایسا تھا کہ ہم نے کبھی ایسی کھجور کھائی نہیں۔ وہ کھجور میں نے ایک کھا لی تو دستے کرم سے مصطفیٰ نے دوسری کھجور میرے منہ میں پھر رکھی، 2 کھجوریں مجھے کھلائی، باقی جتنے صحابہ کرام بیٹھے تھے ان میں تقسیم کر دی۔ یہ میں نے خواب دیکھا۔ اب تہجد کا وقت ہوا، میں تہجد کے لیے جب اٹھا بیدار ہوا تو زمانہ تو فاروق اعظم کا ہے، ان کی خلافت کا ہے۔ خیر میں نے تہجد پڑھی، اذان ہوئی، مسجد میں گیا۔ اب منظر کیا ہوا، یہ زبان علی پاک ہے، سرکار علی پاک فرماتے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم نے جماعت کرائی، جہاں میں نے حضور کو دیکھا تھا وہیں ٹیک لگا کے پیچھے منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک عورت آئی، وہ اسی طرح کا کھجوروں کا ٹوکرا اس نے رکھا، امیر المومنین یہ ہدیہ ہے قبول فرما لیں، فرمایا لاؤ۔ میں ساتھ بیٹھا تھا، حضرت عمر نے ایک کھجور اپنے ہاتھ سے میرے منہ میں ڈال دی، فرمایا علی کھا لو، بڑی میٹھی ہے۔ میں نے کھا لی تو وہی ذائقہ، وہ پچھلا ذائقہ ابھی میرے منہ میں تھا جب میں بیدار ہوا۔ تو اب حضرت عمر نے کھجور میرے منہ میں رکھی، میں نے کھا لی، جب وہ میں نے کھا لی تو حضرت عمر نے دوسری کھجور پھر میرے منہ میں اپنے ہاتھ سے رکھی، میں نے وہ بھی کھا لی۔ اب میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اب میں آپ دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں، علی پاک فرماتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس طرح کی پہلے کھجوریں تو کبھی نہیں کھائی، یہ تو وہی ہیں جو میں نے خواب میں دستے کرم سے کھائی تھی۔ تو اب یہ حضرت عمر ہیں، انہوں نے 2 کا دے کے بس کر دی ہیں، میں کہتا ہوں اور دے دو، بڑا مزہ آ رہا ہے، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اور دے دو، عمر نے میرے کان سے منہ لگایا، فرمایا رات کو مصطفیٰ نے 2 ہی تو دی تھی علی، اور کیسے دی؟ فرمایا علی 2 ہی ملی تھی نا رات کو، اب زیادہ کیسے دوں؟ باقی تقسیم کر دی۔ اب میں پوچھتا ہوں وہ تو خواب علی تھا، حقیقت نہیں تھی، بیداری نہیں تھی، علی تو خواب دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں، عمر فاروق سوئے ہوئے ہیں اپنے گھر میں۔ ارے جو سویا ہوا عمر علی کے خوابوں پر گرفت رکھتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو رب فرماتا ہے اکون قلبہ الذی یعقل بہ، پھر میں اس بندے کا دل ہو جاتا ہوں جس سے وہ علم کو حاصل کر لیتا ہے۔